کو سجایا۔ بڑے ہی مبارک بادی کے لائق ہے وہ حضرات اور نوجوان جنہوں نے اس پروگرام کو سجانے میں، اس پروگرام کو کرنے میں ہمت جٹائی اور جو بھی اس کے لیے قربانیاں ہو سکتی تھی انہوں نے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کے برکت سے اس بستی والے کی ساری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے اور اس بستی والوں کو بلکہ جتنے بھی امت مسلمہ ہیں اس پروگرام کے برکت سے سب کو خوشحال زندگی نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے عید میلاد النبی کے نام پر، تو ہم اسی پر بات کریں گے کہ عید میلاد النبی کیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، کس وقت آئے اور ان کا ہمارے اوپر احسان کتنا ہے۔ بس اسی بات پر اپنی بات کو ختم کریں گے۔ جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو جب کوئی بچہ یا بڑا بیمار ہوتا ہے اس کو سیرپ، اگر کھانسی ہو تو سیرپ لکھتے ہیں یا اور بھی لکوڈ دوائیاں مارکیٹ میں ملتی ہیں، لیکن جب وہ سیرپ یا لکوڈ کی کوئی سی بھی دوائی ہو تو اس پر لکھا رہتا ہے اس شیشے کے اوپر شیف ویل بفور یوز، کہ آپ لکوڈ والی دوائی کو استعمال کرنے سے پہلے، یوز کرنے سے پہلے اچھی طرح ہلا لیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ اس لکوڈ کو اچھی طرح ہلائیں گے تو اس دوائی کو جب آپ استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی دستور یہی رہا ہے، جب کسی بھی شخص کو نوازنا ہوتا ہے، جب کسی شخص کو کوئی مقام عطا کرنا ہوتا ہے، جب کسی شخص کو امام بنانا ہوتا ہے، جب کسی شخص کو نبی بنانا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آزمائش کرتے ہیں، اس کے بعد وہ مقام کو عطا کرتے ہیں۔ دلیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوب آزمایا اور اپنی آزمائش میں وہ پورا کامیاب ہوا۔ فائدہ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، اس کو جھنجھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی اور جب وہ کامیاب ہوئے تو ہم نے اس کو اس امت کا امام بنا دیا۔ اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کے کعبہ کا نرمان کیا یا کعبے کو بنایا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر کے اس کی تعمیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعمیر مکمل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کیا چاہتے ہیں؟ جیسے آج ہمارے یہاں بھی ہے، جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو شام جب ہو جاتا، وقت پورا ہو جاتا ہے تو اپنے مالک سے کہتا ہے مزدوری لاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے بیت اللہ کی تعمیر کر دی، اس کو بنا دیا، اجرت کیا مانگتے، کیا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام عام انسان نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے ایسی چیز مانگی جو اللہ کے خزانے میں بھی ایک تھا اور نرالا تھا اور ایک ہی تھا۔ وہ چیزیں نہیں تھی اللہ کے خزانے میں اس کے علاوہ، وہ کیا چیز تھی؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی چیز مانگی کہ میرے خزانے میں وہ صرف اکیلا تھا، اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے کوئی دولت نہیں مانگی، انہوں نے کوئی بلڈنگ نہیں مانگی یا انہوں نے کوئی پیسے نہیں مانگے۔ قرآن کریم کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، اس کے لیے اخراجات نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو تیری بادشاہت میں بھی اکیلا ہے، اور وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کو میرے نسل سے بھیج۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہتے ہیں میں اپنے دعا اپنے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو سمجھتا ہوں۔
میں دنیا میں جو آیا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنا کر کے مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرا محبوب چاہیے، اور وہ محبوب اللہ کے خزانے میں بھی ایک تھا، اللہ کے رسول اس دنیا میں اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام رکھتا ہے۔ اب چونکہ حضور کو دنیا میں آنا تھا، اور میں نے شروع میں قاعدہ بتایا کہ جب بھی کوئی نعمت کسی کو ملتی ہے تو آزمائش ہوتی ہے، بغیر آزمائش کے کچھ نہیں ملتا، بغیر پسینہ بہائے، بغیر محنت کیے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب چونکہ اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا بڑا انعام تھا، میں خود نہیں کہتا، قرآن خود کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے نماز عطا کی، روزے عطا کیے، حج دی اور بھی چیزیں دی، لیکن احسان نہیں جتایا۔ لیکن قرآن کریم اس جگہ پر احسان جتاتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ کیوں؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے ان کے درمیان اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب چونکہ نعمت بڑی تھی، انعام ملنا تھا، آزمائش ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے 3 قریبی رشتہ داروں کو آزمایا ہے۔ 3 قریبی رشتہ داروں کی آزمائش ہوئی، اس کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے پہلی آزمائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی۔ وہ آزمائش کیسے ہوئی اسی کو ہم سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب نہیں تھا، شیبہ نام تھا۔ شیبہ عربی میں بوڑھے کو بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادا تھے، اس کے سر کے اندر جو بال تھے اس میں ایک دھاری بالوں کی بالکل سفید تھی، اس وجہ سے نام شیبہ پڑ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادا تھے، بچپن میں ہی والد کا سہارا سر سے اٹھ گیا۔ گھر میں اتنی آمدنی تھی نہیں، اتنے زیادہ پیسے تھے نہیں، گھر میں خرچ چلانے کے لیے اتنی آمدنی نہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی تھی، کچھ دن مکے میں رہنے کے بعد وہ میکے چلی گئی مدینہ۔ مدینہ جانے کے بعد اپنے ساتھ اپنے بچے کو بھی لے لیا۔ ایک دن اسی مدینے سے ایک راستے سے ایک شخص کا گزر ہوتا، وہ دیکھتا کیا ہے کہ کچھ نوجوان ایک جگہ پر تیر اندازی کر رہے ہیں، اور اس میں ایک نوجوان ایسا ہے کہ جب وہ تیر کسی نشانے پر لگاتا ہے تو بالکل صحیح لگتا ہے، اس کا نشانہ چوکتا نہیں۔ وہ شخص بڑے دھیان سے اس کو دیکھتا ہے، اور جب وہ نوجوان تیر اندازی کر کے تیر نشانے پر لگاتا ہے تو خوش ہو کر کے کہتا ہے میں اس خاندان سے، اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں جس کا نشانہ بالکل صحیح جگہ پر لگنا چاہیے، اور میرا نشانہ بھی صحیح ہے۔ جب ان سے پوچھا کیا نام ہے، انہوں نے بتایا میرا فلاں نام۔ یہ بات ہے وہ اپنے دماغ میں رکھا اور وہ وہاں سے مدینہ چلا گیا۔ اصل میں وہ شخص شیبہ کے چچا تھا، مکہ میں رہتے تو رہنے والا بھی شخص مکہ کا تھا، مدینہ سے گزر رہا تھا، تیر اندازی دیکھی۔ جب مکہ گیا تو ان کے چچا سے یہ کہی کہ آپ کا بھتیجا ہے، بڑا نیک ہے اور بڑا تیر انداز ہے، اور جب بھی وہ تیر نشانے پر لگاتا ہے تو خوش ہو کر کے کہتا ہے میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس کا نشانہ صحیح جگہ پر لگنا چاہیے، اور میرا لگتا بھی ہے۔ تو کیوں نہ آپ ان کو وہاں سے لا کر کے مکہ لے آئے، تاکہ مکے میں آپ کے حالات اچھے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، تو پرورش اچھی ہو سکتی۔ یہ بات ان کے چچا کو لگی، اور انہوں نے سوچا کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو مکہ نہیں لاتا جب تک کسی خود سے نہیں بیٹھوں۔ چنانچہ ان کے چچا شیبہ کو لینے کے لیے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں ان کے امی سے بات کی اور کہا یہاں پر پرورش کرنا اور یہاں پر بچوں کو جو ایک اچھی تعلیم چاہیے، ایک اچھا ماحول چاہیے، وہ چیزیں شاید